السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کے ایم ڈی ٹی وی انٹرنیشنل۔ ناظرین، جرمنی میں رہنے والے پاکستانی اور جو میری زبان سمجھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بہت ہی خوشخبری ہے کہ جرمنی میں اپنا جرمن پاسپورٹ لینے کے لیے آپ ریڈی ہو جائیں۔ آپ کے لیے بہت آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ جو لوگ بالکل جنہوں نے سوشل نہیں لی، بالکل کسی قسم کی ہیلپ نہیں لی اور زبان اچھی جانتے ہیں، ان کے لیے تو بہت ہی اچھا نیوز ہے۔ وہ جتنی جلدی ان کے پاس اگر وہ ڈاکومنٹ پورے ہیں تو وہ جرمن پاسپورٹ کے لیے اپلائی کر دیں۔ اگر ان کے پاس بے آئینس ہے اور سارے جو بھی کورس ہیں وہ پورے ہیں تو وہ جرمن پاسپورٹ کے کاغذ اپنے ترمیم لیں اور جلد سے جلد اپلائی کرنے کی کوشش کریں۔ اور جو لوگ کام نہیں کرتے، پلیز ان کے لیے ایک گزارش ہے کہ جلد سے جلد کام ڈھونڈیں اور عرصہ اگر 5 سال ہو گئے ہیں تو اپنی نیشنلٹی پوری کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے لیے لینگویج کا بہت ضروری ہے، لینگویج آپ کو آنی چاہیے اور بی آئنس اور وہ جو کورس ہیں وہ سارے پورے ہونے چاہیے آپ کے۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے یہ حکومت کی طرف سے کہ جو لوگ کام کرتے ہیں اور زبان اچھی جانتے ہیں، ان کے پاس سارے ڈاکومنٹ پورے ہیں، ان کو جلد سے جلد نیشنلٹی دی جائے یہاں کی اور ان کو شہریت حاصل کی جائے۔ بہت بڑی خوشخبری ہے، اس کو مذاق مت سمجھیے گا۔ آج کل یہ بہت زیادہ خبر شائع ہو رہی ہے اور جو لوگ زبان جانتے ہیں وہ اگر ٹی وی کے اوپر خبریں سنیں تو انشاءاللہ ان کو خود ہی آن لائن خبروں سے وہ ان کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ کتنا آسانی زیادہ جرمن پاسپورٹ میں ہوئی ہے۔ یہ ہمارے جو پاکستانی کمیونٹی ہے ان کو، جو لوگ کام نہیں کرتے ان کو جلد کام ڈھونڈنا چاہیے اور اگر وہ لینگویج کے کورس ان کے پورے ہیں تو پھر وہ جلد اپلائی کر دیں اور انشاءاللہ آپ کو زیادہ پیچیدگیاں اب نہیں ہوں گی جرمن پاسپورٹ کے لیے۔ بہت زیادہ آسانی ہے۔ پہلے جب ہم لوگ آئے تھے تو بہت زیادہ مشکل ہوتا تھا اور کتنے ویزے لے کر پھر ہم لوگوں نے نیشنلٹی پہ اپلائی کی تھی۔ اب تو جن کو نیلے پاسپورٹ ملتے ہیں ڈائریکٹ 3 سال کا ویزا، یا بعض لوگوں کو عمرے پھر سے ویزے مل جاتے ہیں جن کی فل نیشنلٹی انفارمیشن پاکستان کی صحیح ڈاکومنٹ ہوتے ہیں، ان کو عمرے پھر سے بھی بعض جگہ پہ ویزے دے دیتے ہیں۔ لیکن پہلے بہت مشکل ہوتا تھا، پرانے لوگوں سے پوچھیں جو پہلے آئے تھے کتنا مشکل تھا یہ پروسیجر، لیکن اب بہت زیادہ آسانی پیدا ہو گئی ہے، تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے زبان بہت ضروری ہے، آپ کا کریکٹر جو ہے وہ بہت اچھا ہونا چاہیے، کوئی لڑائی وغیرہ نہیں ہونی چاہیے، آپ کی ڈاکومنٹ وغیرہ صاف ہونے چاہیے، یہاں پر کسی قسم کے آپ کے اوپر کیس نہیں ہونا چاہیے، کوئی قرضہ وغیرہ، ہر چیز جو ہے اس کو فلانٹ سم کو کلیئر کر کے پھر نیشنلٹی اپلائی کیجیے گا۔ اگر ایک دفعہ بین لگ گیا تو پھر آپ لوگوں کے لیے زیادہ پیچیدگیاں ہوں گی اور پھر آپ لوگ اس کو کور کرنے کرتے کرتے پتہ نہیں آپ کے 10 سال لگ جائیں یا 7 سال لگ جائیں، لیکن پہلے اپنے سارے ڈاکومنٹ جو ہیں ان کو پورا کر کے آپ کے اوپر کوئی قرضہ وغیرہ کی کوئی مانگ وغیرہ یا اس طرح کا کوئی کیس نہیں ہونا چاہیے، کوئی لڑائی کا کیس نہیں ہونا چاہیے آپ کے اوپر نیشنلٹی اپلائی کرنے سے پہلے، اور آپ کے ڈاکومنٹ بالکل صاف ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ بی آئنس بہت ضروری ہے، لینگویج بہت ضروری ہے۔ جب آپ نے کسی ملک نیشنل اپلائی کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے وہ جتنے بھی کورس ہیں وہ آپ نے سارے مکمل کرنے ہیں، اس میں کوئی رعایت نہیں ہے۔ اور کام آپ کا کم سے کم 1-2 سال پرانے چل رہی ہوں آپ کی جو ہے لون اپریشن وغیرہ، اور انشاءاللہ جلد آپ کا کام جو ہے وہ نیشنلٹی کا ہوگا۔ اور آگے بھی جو آپ ویڈیو وغیرہ دیکھتے ہیں آگے بھی دوستوں کو شیئر کیا کریں جس سے ان کو انفارمیشن جو ہے وہ وائٹا مل سکے۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کو ابھی تک میرے چینل کا ہی پتہ نہیں ہے، تو پلیز اس کو زیادہ سے زیادہ آگے جب آپ دیکھتے ہیں تو صدقہ جاریہ ان کو لوگوں کے لیے بھی آگے سپلائی کیا کریں جو آپ جانتے ہیں جہاں پہ آپ کے گروپ ہیں، تو ان کو بھی اس کی انفارمیشن مل جائے۔ اس کے علاوہ جرمنی کا موسم بہت زیادہ سردی ہو گئی ہے، بہت زیادہ شیشہ کی طرح جم گئی ہے برف، پیدل چلنا بہت زیادہ مشکل ہے اور گاڑیاں وغیرہ بھی بہت زیادہ ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں۔ بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر بہت زیادہ ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں وہ برف کی وجہ سے جمنے سے، اور احتیاط کرنی چاہیے گاڑی چلانے میں۔ اور ٹیکسی وغیرہ جو لوگ دوست چلاتے ہیں مائنس میں بھی وہ آہستہ چلانے کی کوشش کیا کریں، اسٹارٹ کے اندر بہت تیز ٹیکسی چلاتے ہیں تو
جب گلاٹ ہوتی ہے تو پھر بریک لگانے سے بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے، اس لیے تھوڑی سی احتیاط کریں۔ بے شک آپ کی کام کام ہو رہا ہے لیکن زندگی بہت ضروری ہے، انسان کی زندگی ہوگی تو پھر انشاءاللہ کام تو بندہ کرتا ہی رہتا ہے، تو جب زندگی نہ ہو تو پھر کام کیا کرنا ہے۔ یہ موسم کی تھی کھیل کے فٹ بال وغیرہ مائنز میں یہ میچ تھا پچھلے یہ جمعے کو، تو انہوں نے بند کر دیا کہ سردی بہت زیادہ ہے، وہ فٹ بال وغیرہ جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ اس طرح کافی کھیلیں وغیرہ بند ہو گئی ہیں موسم کی وجہ سے، بہت زیادہ لوگ ایسے جنگل بیابان کی طرح جرمنی ہو گیا، نہیں تو اتنی زیادہ وہ ہنرڈے پہ رش ہوتا ہے ادھر، فل ہوتے ہیں اسٹراسے وغیرہ اور شور کر رہے ہوتے ہیں لوگ، ایسے بالکل جا کے کملوں میں بیٹھ گئے ہیں لوگ، اور سردی نے بہت زیادہ لوگوں کو پریشرائز کیا۔ تو اس کے ساتھ ہی خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور جرمن پاسپورٹ جن لوگوں کا 5 سال عرصہ پورا ہو گیا پلیز جلد اپنے ڈاکومنٹ پورے کریں اور نیشنلٹی حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، جس ملک میں بھی رہتے ہیں ہمارے پاکستانی بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلیں آسان کرے، جلد آپ لوگوں کو ڈاکومنٹ ملے اور آپ اپنے ماں باپ کو ملے جا کر۔ اس کے ساتھ ہی خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا، اور کے ایم پی ٹی وی کو مت بھولیے گا، اور ویڈیو جو دیکھتے ہیں پلیز کم سے کم 2-3 منٹ ضرور دیکھا کریں، نہیں تو اسکپ ہو جاتی ہے ویڈیو، نہیں تو مکمل ویڈیو دیکھا کریں۔ اس کے ساتھ ہی خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ دیکھ رہے ہیں کے ایم بی ٹی وی انٹرنیشنل۔ ناظرین، آج آپ لوگ کو اطلاع دی جاتی ہے کہ نئے سال کا پہلا تحفہ پاکستان کو ایران کی طرف سے ملا ہے۔ ایران نے پاکستان کے اوپر ایٹمی راکٹ پھینکے ہیں، اور وہ بلوچستان کے علاقے میں کافی تباہی مچائی ہے انہوں نے۔ ابھی تک پاکستان کی طرف سے کوئی کارروائی نہیں کی گئی، پتہ نہیں اس میں کیا بزدلی ہے، کیا راز ہے، لیکن ایران نے اپنا کام دکھا دیا ہے۔ ایران نے یہ ٹارگٹ کیا کہ وہاں پر بہت زیادہ جو ہے گروپ ہیں جن کو وہ ختم کرنا چاہتا ہے، اس کو خطرہ ہے ان سے، اور ان کے اوپر اس نے ٹارگٹ کیا ہے۔ پہلے انہوں نے بن لادن کو ٹارگٹ کیا کہ ادھر بلوچستان میں، اب اس کو ٹارگٹ کیا ہے بلوچستان کو کہ یہاں پر کچھ گروپ ہیں۔ کیا سارے گروپ پاکستان میں ہی پائے جاتے ہیں؟ پاکستان اتنا ہی گرا ہوا ملک ہے کہ جس کا دل چاہتا ہے وہ پاکستان کے اوپر حملہ کر دیتا ہے کہ یہاں پر لوگ رہتے ہیں جن سے ہمیں خطرہ ہے۔ کیا وہ پاکستان کو اطلاع نہیں دے سکتے تھے کہ آپ اپنے ملک میں یہاں پر نگرانی کریں؟ اور پاکستان کی آرمی تو اتنی شیر ہے کہ اس نے پہلے ہی پاکستان میں اتنی قربانیاں دی ہیں افغانستان کے بارڈر کے اوپر۔ اب ایران نے بلوچستان کے اوپر سال کا پہلا تحفہ، وہ بھی جنوری کے مہینے میں اسٹارٹنگ میں، فرسٹ پریشر از دا لاسٹ پریشر، انہوں نے پہلا پریشر ہمارے اوپر ٹارگٹ میزائل کیے ہیں۔ یہ بہت زیادہ شرم کا مقام ہے پاکستان کے لیے، اور اس کی فوری طور پر تحقیقات کرنی چاہیے کہ ایران نے اتنی جرت کی اور کی کیوں۔ ایک اسلامی ملک ہو کر وہ پاکستان کو ٹارگٹ کر رہا ہے، ایک مسلمان ملک کو۔ چائنا نے پہلے بھی پاکستان کو خبردار کیا ہوا تھا کہ اپنے آپ جو قوت کو سنبھالو، اپنی حکومت کو سنبھالو، آپ لوگوں کو بہت زیادہ خطرہ ہے درونی اور بیرونی۔ اور پہلا ٹارگٹ ہی مسلمان ملک نے کیا ہے، پہلے ہی تھرڈ ورلڈ وار کا جنون چھایا ہوا ہے سپر پاوروں پر۔ یہ نہ ہو کہ وہاں پر مذاق ہمارے مسلمان ملک کی بن جائیں ایک دوسرے کو ٹارگٹ کر کے، اور وہ لوگ تماشا دیکھ کے چلا جائیں ہمارے مسلمان ملکوں کا ہی۔ ہم لوگ کیوں بیوقوف بنے ہوئے ہیں؟ کیوں ہم لوگوں میں اتنی طاقت نہیں ہے، ہم میں اتنی برداشت نہیں ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کو صلاح نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کو مشورہ نہیں دے سکتے، سیدھے ہم لوگ میزائل پھینکنے کی شروع کر دیتے ہیں۔ پہلے ہی پاکستان کو انڈیا سے خطرہ تھا، ابھی نندن کو پکڑا جو انڈیا میں سے ہیلی کاپٹر لے کر پاکستان میں گھس گیا۔ اب سال 2024 کا پہلا تحفہ ایران نے پاکستان کو دیا ہے۔ یہ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے پاکستان کے لیے۔ پاکستان کی حکومت کو اس کے اوپر فوری ڈیسیجن لینا چاہیے، اور ایران کے سفیر کو خط لکھنا چاہیے، جو ڈیفنس پریزیڈنٹ ہے یا چیف آف آرمی اسٹاف کو، کہ آپ لوگوں نے اتنی بڑی جرت کی ہے ہمارے ملک میں آ کر
ٹارگٹ کرنے کی اس کی کیا وجہ ہے، ہمیں فوری طور پر اس کی وضاحت چاہیے۔ یہ بہت بڑا صدمہ ہے پاکستان کی عوام کے لیے، شرمندگی ہے باہر کے ملکوں میں بھی اور اندرون ملک میں بھی، کہ جس ملک کی تھوڑی سی دم ہلنے لگتی ہے وہ پاکستان کے اوپر حملہ کرنا شروع کرتا ہے، خواہ وہ مسلمان ہو، وہ ہندو ہو یا کوئی بھی ملک ہو، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں، ہمیں ہمارے ملک سے پیار ہے اور پاکستان کی حکومت کو فوری طور پر اس کے اوپر ڈیسیجن لینا چاہیے، اور خاص کر کے چیف آف آرمی اسٹاف کو۔ پاکستانی آرمی شیر آرمی ہے، اس کو بدنام کیا جا رہا ہے پاکستان میں۔ ہمارے بھائی چچا جو آرمی میں کام کرتے ہیں اور ہم لوگ کے ملک میں آرمی کو بدنام کیا جا رہا ہے، ہمارے بھائی آرمی میں ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے پاکستان کی آرمی کو اتنا بدنام کیا جا رہا ہے اور باہر کی حکومتیں اتنی جرأت کر لیتی ہیں کہ پاکستان کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیتی ہیں؟ اس کے علاوہ جناب، جرمنی میں جو پارٹی بہت زیادہ غیر ملکیوں کے خلاف تھی، اس کے اوپر جرمن حکومت نے ڈیسیجن لیا کہ یہ قانون کی خلاف ورزی کر رہی ہے، اس کے اوپر بین لگانا چاہیے۔ دعاؤں پہ زور دیں، اللہ تعالیٰ ایسی پارٹیوں سے ہمیں محفوظ رکھے، اور جرمنی میں جس طرح سکون سے ہم لوگ رہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم لوگ اسی طرح سکون سے اپنی زندگی گزاریں یہاں پر، اور مزید مشکلیں نہ ہمارے لیے پیدا ہوں، اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ اس کے علاوہ جناب، موسمی جو پوزیشن آپ کو پچھلی ویڈیو میں نے بتائی تھی کہ بدھ اور جمعرات کے موسم کے بارے میں بہت زیادہ موسمی جو محکمہ موسم ہے اس کی وجہ سے اطلاعیں دی جا رہی تھیں کہ بدھ اور جمعرات کو اپنے گھروں میں راشن پیک کریں اور زیادہ باہر نہ نکلیں، بچوں کو بھی، اور اسکولوں میں بھی چھٹیاں ہیں۔ آزمائش میں بسوں کی اسٹرائکس ہے، پچھلا ہفتہ پورا ہفتہ یہ جو باؤ آربائٹر ذمہ دار ہیں انہوں نے برلین میں ادھر ٹوزلٹوف ہر طرف ٹریکٹر کھڑے کر دیے ہوئے تھے، راستے بلاک کر دیے ہوئے تھے، اور پچھلے دنوں میں ٹرین والوں نے بہت زیادہ اسٹرائکس کی ہے۔ آج مائن میں بس والوں نے ہڑتال کی ہوئی ہے، کاموں سے لوگوں کو فون آ رہے ہیں کہ کاموں پہ نہ آئیں، جو ریسٹورنٹوں میں کام کرتے ہیں، کہ آج کوئی رش نہیں ہوگا تو اس لیے آپ چھٹی کریں پلیز۔ اگر اسی طرح پوزیشن رہی پاکستانی لوگوں کے لیے یا کوئی بھی ورکر ہیں کسی ملک کے لیے تو بہت زیادہ مشکل ہوگی۔ اس کے لیے دعاؤں کے اوپر زیادہ زیادہ زور دیں کہ جرمنی کو اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقی دے۔ اس ملک میں ہمیں بہت زیادہ عزت دی ہے، اس ملک میں ہم لوگ بہت سکون سے رہ رہے ہیں اور اسی طرح رہتے جائیں، اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ اور ایران کے اوپر فوری طور پر ڈیسیجن لیا جائے پاکستانی آرمی کو، کہ اس کو پوچھا جائے کہ آپ نے کیوں اتنی بڑی جرأت کی ہے، ہمیں پوچھنے کے بغیر آپ نے ہمیں ملک میں گھسنے کی کوشش کیوں کی ہے۔ اسی کے ساتھ خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، بہت ساری ڈیروں دعاؤں کے ساتھ، اور KMB TV انٹرنیشنل کو مت بھولیے گا، جب میری ویڈیو دیکھتے ہیں تو لائک اور شیئر بھی ساتھ ضرور کیجیے گا۔ اوکے، خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں KMB TV انٹرنیشنل۔ پاکستان نے ایران کو منہ توڑ جواب دیا، جس کی خبریں آپ لوگوں کو انٹرنیٹ سے بھی نشر کی جا رہی ہیں، اور میڈیا اس وقت فل جوش میں خبریں دے رہا ہے۔ ایران کو منہ توڑ جواب دینے کا بہت ضروری تھا، کیونکہ جس کا منہ اٹھاتا ہے وہ پاکستان کی طرف میزائل پھینکنے کی کوشش کرتا ہے یا ہیلی کاپٹر لے کر گھسنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے ایران کو جواب دینا بہت ضروری تھا۔ پاکستانی آرمی نے ایران کو ایسا منہ جوڑ جواب دیا کہ 3 میزائل پھینکے اور تباہی مچا دی۔ ایران پاکستان کے ساتھ ابھی مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے۔ گوری کو بارڈر کے اوپر تیار کر دیا گیا ہے، سیٹی بجا رہے ہیں آرمی، بس تو کام تمام۔ لیکن اتنی بیوقوفی تو نہیں کریں گے ابھی اتنی جلدی پاکستان والے، لیکن تیسری پارٹی جو ہے وہ پاکستان سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ بہت ضروری ہے ان مسلمان ملکوں کو آپس میں اتحاد کا، نہیں تو انڈیا تو پاکستان سے فل اپنا بدلہ نکالے گا، اور بہت خوش ہوگا اس وقت انڈیا۔ اللہ نہ کرے کہ ہمارا کوئی دشمن ملک ہم لوگ پھنسے ہوں اور وہ خوش ہو، لیکن کیا کریں، جب سر کے اوپر پڑتی ہے تو پھر باری چوٹ دینی پڑتی ہے، نہیں تو کہاں دینے دیتی ہے دنیا۔ بہت طاقتور میزائل پھینکے ہیں پاکستان نے،
اور ایران کہہ رہا ہے کہ میری حدود کے اوپر سے ابھی کوئی جہاز آپ کا نہیں گزرنا چاہیے، گزرے گا تو میں اس کو نیچے گرا دوں گا۔ ابھی پاکستان میں جو بھی جہاز آ رہے ہیں، جو سفر کر رہے ہیں لوگ، تھوڑی سی احتیاط کریں کہ بائی ایران کی حدود کے اوپر سے جانے والا سفر نہ کریں، کیونکہ ابھی بہت خطرہ ہے، دشمن کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جب دشمن جو گرتا ہے تو وہ گرتے گرتے کچھ نہ کچھ اپنا نشان چھوڑ جاتا ہے، اس لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اس وقت پاکستان کو، پاکستان کی عوام کو، اور بہت زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اگر پورا پاکستان 3 دن جھوٹ بولنا چھوڑ دے اور نماز 5 وقت پڑھنی شروع کر دے تو انشاءاللہ پاکستان کے حالات بدل سکتے ہیں، نہیں تو پاکستان کے حالات بدلنے بہت مشکل ہیں۔ اس وقت پاکستان دلدل میں پھنستا جا رہا ہے، ایک طرف انڈیا، ایک طرف ایران، اور افغانستان پہلے ہی پاکستان کے حق میں نہیں ہے، جب اس کا دل کرتا ہے وہ پاکستان میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ اپنی بزدلی کا راز چھوڑ جاتا ہے۔ بہت زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے اس وقت پاکستان کو۔ اور ناظرین، اگر ہم لوگ 3 دن جھوٹ بولنا چھوڑ دیں پاکستان کی عوام، اور 5 وقت نماز پڑھنی شروع کر دیں تو انشاءاللہ پاکستان کی فتح دور نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ میں بہت زیادہ گناہ گار انسان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بس جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ تو آج یہ گناہ گار پاکستان کی عوام کو یہی کہہ رہا ہے کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو، فتح تمہاری ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمارے ملک کو، ہماری قوم کو، اور ہم لوگ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں تو انشاءاللہ ہماری فتح ہوگی۔ پھر جو بھی عیب ہوں گے وہ سارے جھوٹ سے بند ہو جائیں گے، اس لیے بہت ضروری ہے اس وقت جھوٹ بولتے نہ چھوڑ دینا۔ تو ویسے بھی انسان کو سچ بولنا چاہیے، سچ میں بہت برکت ہوتی ہے، لیکن دنیا جو ہے وہ باز نہیں آتی، بہت عادت پڑ جاتی ہے لوگوں کو، اور وہ جھوٹ بولنے سے ان کو پتہ نہیں مزہ آتا ہے اپنی زندگی میں، لیکن یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور ناظرین، دنیا کی آج کل خبر یہی ہے کہ پاکستان کے اوپر جو ابھی مسلط ہو رہی ہے جنگ راجاتے، یہ تیسری پارٹی جو ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گی، لیکن پاکستان کو احتیاط کرنی چاہیے، جو بھی قدم اٹھانا چاہیے اس کو بڑا غور فکر کر کے، اور پاکستان کی عوام کو زیادہ شیطانیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میڈیا کے اوپر بھی جو لوگ بات کرتے ہیں تھوڑی احتیاط سے، کیونکہ ایران بھی مسلمان ملک ہے، اس کی بھی ایک عزت ہے، تو پھر اگر ہم لوگ زیادہ، وہ لوگ کچھ ہماری باتیں بھی سمجھتے ہیں وہ لوگ، تو اس لیے تھوڑی سی احتیاط سے بات کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، جو بھی میڈیا کے اوپر لکھیں یا اس کو مطلب تھوڑی احتیاط سے کام کریں، اور دعاؤں کے اوپر زیادہ زور دیں۔ پاکستان کو بچانے کے لیے بہت زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے اس وقت۔ اگر ہم لوگ 5 وقت نماز پڑھنے شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ ہمارا ملک جو ہے وہ بچے گا اور پھولے گا پھلے گا انشاءاللہ۔ بہت زیادہ ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ خالد بٹی آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آج جمعہ تھا، امید ہے کہ سب مسلمان بھائیوں نے جمعہ پڑھا ہوگا، اور جب بھی جمعہ پڑھیں اپنے ملک کے لیے ایک سجدہ ضرور ادا کیا کریں، اور امت مسلمہ کے لیے بھی ایک سجدہ ضرور نماز میں رکھا کریں۔ جب آدمی سجدے میں ہوتا ہے تو بالکل اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، جو بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے۔ جب 22 ملین 25 ملین کروڑ لوگ سجدہ ریز ہوں گے اپنے خدا سے، تو وہ التجا کریں گے کہ یا اللہ ہمارے ملک کو بچا، ہمارے ملک کو بچا، ہمارے ملک کو بچا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو بچائے گا۔ اس کے ساتھ ہی خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا، بہت ساری ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں KMBTV انٹرنیشنل۔ آج کا نیوز ہے ناظرین کہ جرمنی میں سردی کی انتہا ہو چکی ہے، ہر طرف یہی خبریں چل رہی ہیں کہ اپنے بچوں کو اور اپنی جان کو بچاؤ، اس وقت سودا وغیرہ جو بھی آئن کوفن کرنی ہے اس کو پہلے سے کر لینا تھا۔ ابھی پلیز اپنے بچوں کو باہر مت نکالیں۔ اسکول وغیرہ بھی، کنڈر گارڈن بند کر دی گئی ہیں 2 دن کے لیے، بدھ جمعرات کے لیے، اور بہت ہی زیادہ سردی ہے اس وقت جرمنی میں۔
اتنی زیادہ ٹیمپریچر، جہاں پر پانی گرتا ہے وہاں پر ہی وہ برف کا گولا بن جاتا ہے. اور گاڑیاں اتنی کم نظر آ رہی ہیں، نہیں تو اتنی زیادہ ٹریفک ہوتی ہے. ہمارے یہ گھر کے پاس روڈ ہے، بالکل ایسے لگ رہا ہے جیسے سنسان بیابان بنا ہوا ہے باہر، کوئی گاڑی نہیں نظر آ رہی. یہاں تک سنا جا رہا ہے کہ فلائٹیں بھی لیٹ ہو رہی ہیں. اور بہت زیادہ سردی ہے، اور اتنی سردی مجھے نہیں لگتا کہ پہلے ہم نے کبھی جرمنی میں دیکھی ہو اور سنا بھی ہو، اتنی زیادہ خبر اور مشہور بھی ہوا ہو. یہ دن بدن میڈیا کے اوپر جتنی زیادہ خبریں ملتی ہیں، انفارمیشن زیادہ ہوتی ہے، لیکن پہلے اتنی زیادہ کبھی بھی کسی ٹی وی کے اوپر اس طرح خبریں وغیرہ نہیں ہوتی تھی. اور ناظرین، دوسری خبر یہ ہے کہ جرمنی میں بہت زیادہ مہاجرین کو ڈپورٹ کیا جا رہا ہے. 5,000 عراقی کو یہاں سے نکالا جا رہا ہے. کہتے ہیں کہ آپ کا ملک کے حالات ٹھیک ہو گئے ہیں، اب اپنے ملک میں جاؤ. ٹھیک ہے، ان کے ملک کے حالات ٹھیک ہو گئے ہیں. جو بچے یہاں پر پڑھتے تھے، یہاں پر انہیں مڈل کیا، ایف اے کیا، یا 10ویں کلاس کی، یا وہ اس کنڈر گارڈن میں، یا وہ جرمن سیکھ گئے تھے، اب وہ ان کا کیا قصور ہے کہ وہ اپنے ملکوں میں جائیں گے؟ کیا وہاں پر پھر ان کو اس طرح سہولتیں ملیں گی تعلیم کی، اس طرح میڈیکل چیک اپ ملے گا؟ یہ سب سوچنے کی باتیں ہیں ناظرین. بہت زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے اس وقت ہماری پاکستانی کمیونٹی کو، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی آفت مصیبتوں سے بچا کے رکھے. اور اس کے علاوہ انٹرنیٹ کی خبر میں نے پہلے بھی دی تھی کہ انٹرنیٹ کو بند کیا جا رہا ہے دنیا پر 1 مہینے کے لیے. تو اس طرح کی جو خبریں مل رہی ہیں بہت زیادہ تکلیف دہ خبریں ہیں. انٹرنیٹ کے بغیر کیا اب دنیا جی سکتی ہے؟ انٹرنیٹ بند کر کے کیا یہ کرنا چاہتے ہیں دنیا کو؟ ہر آدمی یہی خبر دے رہا ہے کہ انہوں نے انٹرنیٹ بند کر کے دنیا کے کنیکشن ختم کر کے تیسری ورلڈ وار کا جو ہے نا وہ بندوبست کیا ہوا ہے، اور وہ خفیہ طور پر وہ راکٹ چھوڑیں گے دنیا کو تباہ کرنے. اللہ تعالیٰ اس طرح کی آفت مصیبتوں سے ہمیں بچا کے رکھے. جو لوگ اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں کہ دنیا میں تیسری ورلڈ وار اس طرح سے ہم لوگ خفیہ طریقے سے کر لیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی کسی مشکل میں ڈال دے اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، یا ان کو عقل آ جائے. یا اللہ اس طرح کے لوگوں کو دنیا سے بچا کے رکھ. دنیا بہت مظلوم ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کوئی دنیا میں کسی کو دکھ بھی پہنچایا ہوا تھا، لیکن ایسی وقتوں میں وہ بھی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. ان کا کیا قصور ہوتا ہے؟ پاکستان کی اتنی بے درد خبریں مل رہی ہیں ناظرین کہ ان کو بیان کرتے ہوئے بھی دل پھٹنے کو آتا ہے، زبان تھتھیا جاتی ہے. ناظرین، ایک خبر تھی کل کہ ایک والد نے اور اس کے بھائی نے اپنی ہی بہن یا بیٹی کے ساتھ 1 سال تک زبردستی کرتے رہے، اور بعد میں جب اس کے ہاں حمید پر ہوئی ان کی بیٹی، تو ان کو گھر سے نکالنا شروع کر دیا کہ اس نے پتہ نہیں کہاں سے منہ کالا کر کے آ گئی ہے. اور والدہ کو بھی اس نے بتایا تھا، لیکن اور بھی رشتہ کاروں کو، لیکن اس کو کسی نے سپورٹ نہیں کیا، اس کی زندگی برباد کر دی. اس طرح کے والدین اور بھائی دنیا میں کیا منہ دکھانے کے قابل رہیں گے؟ کل کو ان کی کیا عزت ہوگی دنیا میں؟ ایسے لوگوں کو تو ویسے ہی سڑکوں کے اوپر جو درخت لگے ہوتے ہیں ان کے اوپر رسی ڈال کر لٹکا دینا چاہیے، اور لکھ دینا چاہیے کہ انہوں نے اس طرح کی حرکت کی تھی. اس کے علاوہ ناظرین، ایک اور خبر تھی لاہور کی کہ لڑکیوں کو گوا کر کے وہاں پر انہوں نے ٹھکانے بنائے ہوئے ہیں، وہاں پر وہ لڑکیاں بیچتے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ زبردستی جو چاہے ان کا من وہ اپنی دل کو سکینت پہنچاتے ہیں، یا جو بھی وہ حرکت کرتے ہیں. اللہ نہ کرے کہ اس طرح کی حرکات دنیا میں خبریں آئیں، اور بہت تکلیف دہ خبریں ہوتی ہیں. مجھے پتہ ہے کہ یہ خبریں عورتیں بھی سنتی ہیں، لیکن کیا کریں، اس طرح کی خبریں اگر دنیا تک نہ پہنچیں گی تو دنیا کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا ملک کتنا گر چکا ہے اس وقت؟ میڈیا کے اوپر خبریں چل رہی ہیں اس طرح کی. اس کے علاوہ ناظرین، اور ایک خبر تھی کہ بلے کو بالکل ختم کیا جا رہا ہے پاکستان میں، اس کی پارٹی کو بالکل ختم کیا جا رہا ہے، لیکن ابھی انہوں نے نیا ایک ویڈیو چھوڑی ہے جس کے بعد آپ آن لائن بھی ویزا ووٹ وغیرہ ڈال سکتے ہیں. تو
اللہ نہ کرے کہ اس طرح کی مطلب پارٹیاں جو زبردستی کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو آگے لے کر آئے۔ اور بہت زیادہ تکلیف دہ خبریں ہیں پاکستان کی، ان کو بیان کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے انسان کو۔ لیکن جرمنی کے جو حالات ہیں وہ بہت بے مشکل ہوتے جا رہے ہیں، ان کی کوئی بیان کی کوئی وجہ نہیں بنتی، لیکن کیا کریں ہم لوگ، میڈیا کے اوپر اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں تو ہمیں پھر بتانا پڑتا ہے ناظرین۔ اور دعائیں کریں زیادہ سے زیادہ کہ جرمنی میں یہ جو نئی جو پارٹی اٹھ رہی ہے یہ یہیں پر ٹھپ ہو جائے اور مزید مشکلیں نہ بنے غیر ملکیوں کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا، اور بدھ اور جمعرات آج کا دن اور کل کا دن احتیاط کیجیے گا، اپنے بچوں کو یا مارکیٹ میں سودا خریدنا، گاڑیوں پہ سفر کرنے سے تھوڑی احتیاط کریں۔ آج کل تو جہاز بھی بند کر رہے ہیں، تو اپنے بچوں کو ذرا بچا کر رکھیں۔ اس کے ساتھ ہی خالد بٹی کو کے ایم پی ٹی وی کو نہ بھولیے گا، زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے گا، اور ویڈیو دیکھ کر لائک کا بٹن ضرور دبا دیجیے گا، اور کمنٹس بھی اپنے رائے کا ضرور دیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، انسانیت زندہ باد۔ اوکے، خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ دیکھ رہے ہیں کے ایم بی ٹی وی انٹرنیشنل۔ ناظرین، بات یوں کہ ہے کہ تھرڈ ورلڈ وار کا ڈول بجایا جا رہا ہے اس وقت ورلڈ وار میں، اور کوئی بھی ایسی حکومت نہیں ہے جو اس آگ کو ٹھنڈا کر سکے۔ ہر کوئی اس میں تیل چھڑکنے کی کوشش کر رہا ہے اور یہی کہہ رہا ہے کہ میں پیچھے نہ رہ جاؤں۔ ہر سپر طاقت جو ہے اس وقت یہی ڈول بجا رہی ہے کہ تیسری ورلڈ وار کو کسی طریقے سے سٹارٹ کیا جائے اور دنیا کو، انسانیت کو نیست و نابود کر دی جائے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ میرے پیارے ناظرین، آپ لوگ ذرا سوچئے کہ ہماری نسلیں جنہوں نے ابھی آنکھیں بھی نہیں کھولی، اور اگر تیسری ورلڈ وار ہو گئی تو وہ لوگ کیا تیسری ورلڈ وار دیکھنے کے لیے آئیں گے دنیا میں؟ ایسے ایسے بچے جو کل آج پیدا ہو رہے ہیں، کیا ہم ان کے لیے آگ دنیا میں اکٹھی کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں؟ کیا ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ سے صرف ایک تیسری ورلڈ وار دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں؟ ذرا سوچئے گا ضرور، اور دعائیں کیجیے گا کہ کیوں ہمارے حکمران اتنے بے درد ہو گئے ہیں، کیوں ان کی آنکھیں، کان، ناک، ہر چیز بند ہو گیا ہوا ہے اس وقت، ان کو اندھے ہو گئے ہوئے ہیں، بہرے ہو گئے ہوئے ہیں، اور انہیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے اس وقت۔ بس شیطانی ان کے دماغ میں چل رہی ہے کہ کسی طریقے سے دنیا میں یہ ڈول بجایا جائے کہ نیست و نبود کر دی جائے یہ دنیا۔ ناظرین، ذرا سوچئے گا کہ کیا ہمارے حکمران یہ صحیح کر رہے ہیں؟ ابھی ایک آگ ٹھنڈی نہیں ہوتی اور دوسری طرف لگا دیتے ہیں، کبھی عراق، کبھی افغانستان، کبھی پاکستان، اور اب وہ ہمارا ایک اتنا پیارا ملک جس کو کتنے سالوں سے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اب اس کے کچھ شہر تو بالکل نیست و نبود کر دیے ہیں۔ کیا وہاں کے بچوں کا یہی قصور تھا کہ وہ اس ملک میں پیدا ہوئے؟ ناظرین، ہم لوگ تو اتنے مظلوم ہو چکے ہیں کہ اس ملک کا نام بھی نہیں لے سکتے۔ شاید ہم اس ملک کا نام لیں تو ہمارے اوپر بین لگا دیا جائے بولنے کا، اور باہر نکلنے کا بھی بین لگ جائے۔ ناظرین، ہم لوگ دعا کر سکتے ہیں، اور دعا ایک ایسا ہتھیار ہے جس سے دنیا پر پلٹ سکتی ہے۔ اور ناظرین، ابھی جرمنی میں نئی جو پارٹی آ رہی ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ آگے آ رہی ہے۔ دعائیں کریں زیادہ سے زیادہ، وہ غیر ملکیوں کو پسند نہیں کرتی اور وہ اپنے ملک سے نکالنا چاہتی ہیں۔ انہوں نے اسٹریا کے ایک ہوٹل میں پارلیمنٹ کے سارے ممبر جو تھے، انہوں نے وہاں پر خفیہ ایک میٹنگ کی ہے جرمنی کے، اور وہاں پر اس کے اوپر کے بات کے اوپر زور دیا گیا ہے کہ غیر ملکیوں کو اس ملک سے نکالا جائے۔ ناظرین، ذرا سوچئے گا کہ جرمنی غیر ملکیوں کے بغیر چل سکتا ہے؟ کوئی چیز رکتی نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں سوچنے سے انسان کا دماغ کھلتا ہے۔ اور ذرا سوچئے گا کہ جرمنی غیر ملکیوں کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں پر ترکی لوگ آئے، پھر پاکستان کے لوگ، کتنی محنتیں کی ہم لوگوں نے، اور اس ملک کے ساتھ کندھے سے کندھا ملایا، اور آج جو نئی حکومت آ رہی ہے
پارٹی آ رہی ہے وہ سوچتی ہے کہ ہم لوگ ایسے ہی بس سارے کام چلا رہے ہیں، غیر ملکیوں کے بغیر یہ زیرو ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بس دعاؤں کی ضرورت ہے بہت زیادہ ناظرین، کہ کسی طریقے سے یہ ڈول جو دنیا کا بج رہا ہے اس وقت تیسری ورلڈ وار چلانے کا، یہ کسی طریقے سے رک جائے، کوئی ایسی ان کو اپنی مصیبتیں آفتیں آ جائیں کہ اس طرف سے ان کا دماغ جو ہے وہ ہٹ جائے، کیونکہ یہ تیسری ورلڈ وار بہت بڑا عذاب ہوگا دنیا کے لیے۔ اس کو دیکھنا، اس کو برداشت کرنا بہت میں لگتا ہے، کیونکہ دنیا اس وقت آگ سے بھری ہوئی ہے، ہر طرف میزائل اتنے اتنے تیز، راکٹ، تو کسی ایک ملک سے آپ چلائیں گے تو کتنے 10 ملکوں کے اوپر سے وہ تباہ اور نیست و نبود کر دے گی ان کو۔ اللہ نہ کرے کہ یہ نظارے ہم کو دیکھنے پڑیں اور یہ ورلڈ وار شروع ہو۔ یہ بہت ہی بے درد اور سنگ دلی اور مظلومیت کی انتہا ہوگی۔ کوئی نہیں جانتا، مگر آپ پرانے بزرگوں سے پوچھ کر دیکھیں یا پرانے ویڈیو، آپ اب تو موبائل میں پرانی ویڈیو میں دیکھیں جنگوں کی، آپ لوگوں کے دماغ کھل جائیں گے کہ اس جنگ کتنی بری چیز ہے۔ ہمارے بزرگوں نے پرانی باتیں بتاتے ہیں کہ پاکستان میں جب انڈیا نے 600 ٹینک کا حملہ کیا تھا ہمارے سیالکوٹ چمنڈا کے اوپر، تو ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ ہم لوگ تو سمجھتے تھے کہ بس دنیا اب ختم ہے، کیونکہ وہ اتنا بڑا حملہ تھا پاکستان کے اوپر، لیکن وہ تو ٹینک تھے، اب تو میزائل چلائے جائیں گے ناظرین۔ آپ ذرا سوچئے گا کہ یہ کتنا بڑا سانحہ ہوگا جب ملکوں کے ملک آپ کے سامنے۔ اور ناظرین، ایک سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ انٹرنیٹ کو بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا سے کنٹیکٹ ختم ہو جائے۔ اگر دنیا سے انٹرنیٹ ختم ہو گیا تو آپ لوگ سوچیں کہ اب دنیا میں اس انٹرنیٹ کے بغیر دنیا رہ سکتی ہے؟ ایک دن گھر میں انٹرنیٹ نہ ہو تو بچے سر کے اوپر اٹھا لیتے ہیں پورا گھر، کہتے ہیں کہ نیٹ کیا ہو گیا ہے، ہم نے وہ کام کرنا تھا اسکول کا، اس کے بغیر ہم لوگ کیسے جائیں گے اسکول؟ اتنی باتیں بچوں کی سننے پڑتی ہیں۔ تو جب پورے ورلڈ میں انٹرنیٹ ایک مہینے کے لیے ختم ہو جائے گا تو پھر یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ دنیا کے کنٹیکٹ ختم کر دیں اور خفیہ طور پر ہم لوگ یہ راکٹ چلا دیں دنیا کے اوپر۔ ناظرین، دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے راکٹ ان کے اوپر ہی چلا دے اور یہ دنیا کو نہ تباہ کرنے کی طرف سوچیں۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ ناظرین، میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے گا، اور جو لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں لائک کا بٹن بھی ضرور دبائیے گا اور کمنٹ بھی کیجیے گا، کیونکہ یوٹیوب والوں کو لائک زیادہ پسند ہے، وہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جس کی ویڈیو دیکھی جاتی ہے اس کے اوپر لائک بھی اسی طرح ہوں۔ تو جتنے لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں پلیز لائک کا بٹن اور کچھ نہ کچھ کمنٹ میں گڈ لکھ دیا کریں، یا کوئی بھی اپنی رائے اس میں دیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے مسائل کا خیال رکھیے گا، اور جو بیمار ہیں ان کا ضرور عیادت کیجیے گا۔ جو فوت ہو چکے ہیں ان کے، جو آپ کے عزیز و کار، یا ان کا ضرور ان کے پاس جائیے گا، ان کے غم میں ضرور شامل ہوئیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے۔ بہت ساری دیروں دعاؤں کے ساتھ خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، انسانیت زندہ باد۔ اوکے، خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت KMBTV انٹرنیشنل۔ ناظرین، آج ہم لوگ بات کریں گے پاک و ہند کے اوپر، کہ جب انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کچھ بھی نہیں تھا، سب ایک ہندوستان تھا، اس وقت جب فرسٹ ورلڈ وار یا سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تو ہمارے بزرگوں نے کیسے تکلیفیں پائیں، ہماری زمینیں اور ہم لوگوں کو لگان دینے پڑی تھی، کیونکہ وہاں اس وقت ہمارے بزرگ اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، میڈیا نہیں تھا، لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ ہم لوگ کہاں جائیں، کیسے محنت کریں، کیسے کمائیں، اور تعلیم بھی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ لیکن گورو نے اتنا زیادہ ہمارے بزرگوں کے اوپر ظلم کیا کہ ہماری زمینوں کو ہم سے چھین کر ہمارے اوپر لگان لگا دی۔ اگر فصل اچھی نہیں ہوتی تو ہم کتنے 5 سال آگے ہماری لگان بڑھا دی جاتی۔ اگر کسی کھیل میں ہارتے تو وہ بھی ہمارے اوپر لگان لگا دیتی جاتی، کوئی بھی ایشو بنا کر ہمارے اوپر لگان بڑھا دی جاتی، اور ہمارے بزرگ بیچارے محنت کر کے اپنا پیٹ بڑی مشکلوں سے پالا، اور
آج اگر ہم لوگ پھر اسی موڑ پر نہ کھڑے ہو جائیں، اگر آج ہم لوگوں نے پھر گوروں کو آئین لائڈنگ دے دی، ان کو دعوت دے دی کہ آؤ ہمارے ملک ہم سے نہیں چل رہا، ہمارے ملک کی حکومت کو سنبھالو، تو پھر وہی تاثرات ہمیں دوبارہ نظر آ رہے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ دوبارہ ہم لوگوں کو پھر لگان دینی پڑ جائے، پھر ہمارے بچوں کو اسی طرح جیسے ہمارے بڑوں نے ہسٹری رپیٹ آف دا سیلف، کہ پھر وہ ہسٹری دوبارہ ہم لوگوں کے اوپر رپیٹ نہ ہو جائے، کیونکہ ہم لوگ اگر اسی طرح گوروں کو دعوت دیتے رہے، ان کی باتوں پر لگے رہے، اپنی حکومت بنانے میں ان کو انٹرفیل کرتے رہے، تو یقیناً پھر وہی ہسٹری دوبارہ رپیٹ ہوگی، اور اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، کیونکہ اگر پرانی فلموں میں یا سٹوریاں یا کتابیں وغیرہ پڑھو تو آپ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ کس طرح ہمارے بزرگوں نے ان گروہ سے اپنی جانیں چھڑوائی، کیونکہ ہمارے لوگوں کو کڈنیپ کر کے یہ لوگ انگلینڈ میں لے آتے اور یہاں پر ان لوگوں سے محنت مشقت کراتے، اور صرف ایک وقت یا دو وقت کا کھانا بڑی مشکل سے دیتے، اور وہ لوگ آزاد ہو کر اپنے ملک میں گئے، انڈیا کو پھر آزاد کرایا ان لوگوں سے، پھر اس کے بعد ہمارا ملک اتنی ترقی میں تھا کہ پھر اس میں ہماری حکومتوں کی وجہ سے اس میں انٹرفیل ہو گئے اور تین ٹکڑوں میں ہم لوگوں کو تقسیم کر دیا۔ آج انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش تین ملکوں میں ٹھائل ہو گیا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ صرف پولیٹک کے اوپر ہم لوگوں نے دھیان دیتے رہے، لیکن انسانیت کا ہم لوگوں نے نہیں سوچا۔ اگر آج عمران خان جیل میں ہے تو نواز شریف بھی سکون میں نہیں ہے، زرداری بھی سکون میں نہیں ہے، سب پاگل کتوں کی طرح بونک رہے ہیں اور گھوم رہے ہیں، کوئی ان کی سنتا نہیں۔ یہ عوام ابھی سمجھ گئی ہے کہ اچھا بھرے گی، لیکن آپ لوگوں کو جب ووٹ ڈالنا ہے اس ٹائم بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عقل دے کہ آپ لوگ صحیح طریقے سے اپنے ووٹ کو حقدار سے، دیانتداری سے، کیونکہ یہ آپ کا ووٹ آپ کی ایک امانت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، اگر اس کو آپ صحیح طرح سے یوز نہیں کریں گے تو آپ اس میں بھی خیانت کریں گے۔ اگر آج ہم لوگ پھر اسی ہسٹری کی طرف جانا چاہتے ہیں تو پھر جیسے آپ کا دل کرے جس کو چاہے ووٹ دو، لیکن آج اگر اپنی نسلوں کو بچانا ہے، اپنی انسانیت کو بچانا ہے، اپنے ملک کا نام رکھنا ہے پاکستان، تو ہمیں اپنے ووٹ کو صحیح طرح سے استعمال کرنا ہوگا۔ اگر ہم لوگ یہ ووٹ صحیح طرح سے استعمال نہیں کریں گے تو پھر یہ ہسٹری دوبارہ رپیٹ ہوگی، اور پھر ہم لوگ لگان دیں گے۔ کرکٹ کھیلیں گے ہمارے بچے، اگر ہاریں گے تو اس کے اوپر لگان دیں گے، اسکول میں اگر اچھے نمبر نہیں حاصل کریں گے تو اس کے اوپر لگان دینی پڑے گی، اور پریشر سارا بڑوں کے اوپر پڑے گا۔ پھر آپ لوگ سوچیں گے اوف اوف، یہ کیا ہو گیا ہم لوگوں سے، ہم لوگوں نے کیوں نہیں سوچا اس وقت، لیکن پھر وہی ہوگا کہ چڑیاں چگ گئی کھیت، اور پھر کچھ بھی پلے نہیں پڑتا، پھر بس ذلت اور رسوائی رہ جاتی ہے۔ اور اللہ نہ کرے کہ یہ ہسٹری پھر رپیٹ ہو، کہ ہمارے بزرگوں نے جیسے محنت میں شکت کر کے لگان دی، اسی طرح ہمارے بچے بھی آگے لگان دیں۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان ہے تو ہم لوگ ہیں، ہماری پہچان پاکستان، پاکستان زندہ باد۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور کے ایم بی ٹی وی کو زیادہ سے زیادہ آگے سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ اب پہلے سے بہت بہتر جا رہا ہے، دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور تعاون کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اگر آپ لوگوں کے کوئی جان پہچان والے ہیں تو ان کو بھی یہ ویڈیو بھیجیں، ان کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، سیاست کس طرف جا رہی ہے، پھر تو وہی ریپیٹ کرنے والے تو نہیں ہیں۔ ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ اوکے، خدا حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔